بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا اسلام کے اوائل دور میں لونڈیوں سے بغیر شادی کے جماع کی اجازت تھی؟ کیا آج کے دور میں لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں؟ ناظرین، اسلام کا لونڈی اور غلام کے حوالے سے کیا تصور ہے اور کنیز کسے کہتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اسلام میں لونڈی کے تصور پر مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں یا لونڈیاں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ ناظرین، باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقے نے بطور داشتہ رکھا ہوا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہو وہ باندیاں اور لونڈیاں نہیں کہلاتی، وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں۔ اور جس طبقے کو زوراور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی لونڈیاں اور باندیاں نہیں ہیں۔ باندیوں سے مراد یا لونڈیوں سے مراد شرعی لونڈیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد مال غنیمت کے طور پر حاصل کی گئی ہوں۔ پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہو تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کریں تو تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ، اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بناتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ اول، جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی یا لونڈی بنانے کا طریقہ۔ نمبر 2، لوگ فکر و فاقے کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا لونڈی بنا لیتے۔ نمبر 3، کسی جرم کی پاداش میں یا قمار بازی میں ہار جانے کی صورت میں لوگ غلام بن جایا کرتے تھے یا اپنی بیویوں کو بطور لونڈیاں دے دیتے تھے۔ نمبر 4، یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا لونڈی بنا لیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز
اور موجب عذاب الہی قرار دیا، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندیاں یا لونڈیاں بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں پر جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی گئی ہے جو اجازت کے درجے میں آتا ہے۔ چونکہ لونڈی، غلام، کنیز یا باندی بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام، باندی یا لونڈی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ، موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا یا لونڈی بنانا یا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بالکل جائز نہیں، مگر اسلام کے پہلے دور میں لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی ہم بستری کرنا جائز تھا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے خدمت میں ایک نئی معلوماتی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔